اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں آج ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہیں۔ آج کا جو موضوع منتخب کیا گیا وہ ہمارے ناظرین سامعین کے سوالوں میں سے ایک ہمارے دوست ہیں جناب باسط صاحب، انہوں نے ایک سوال اٹھایا جو عموماً کسی فوتگی کے حوالے سے جب اعلانات کیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے تھا کہ جی بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے فلاں صاحب رضائے الہی سے انتقال کر گئے، اور بعض اوقات قضائے الہی سے انتقال کی خبر دی جاتی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو جب انہوں نے یہ سوال مجھے کیا تو میرے ذہن میں وہ اعلانات جو عموماً فوتگی کے حوالے سے ہوتے ہیں، مسجدوں سے ہوتے ہیں یا جیسے بھی، اس میں ایک عجیب سی بات سامنے آئی کہ اعلان میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب رضائے الہی سے انتقال کر گئے، اور دوسری صورت میں نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ اب یہاں جو بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ رضائے الہی اور قضائے الہی کی بات کرتے ہوئے انہیں نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایک جملہ رائج ہے معاشرے کے اندر۔ خیر اس پہ ہم نہیں جاتے، رضائے الہی اور قضائے الہی پہ بات کرتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ، ایک میں رضا کی بات کی گئی اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے مشیت کا، اس کا جو تذکرہ ہے رضائے الہی کا، وہ سورہ مائدہ کی 119 آیت کے اندر۔ آیت کا کچھ حصہ جزوی طور پہ میں پڑھ دیتا ہوں، ڈسپلے میں پوری آیت آ جائے گی، نمبر بتا رہا ہوں 5 کی 119۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، یہ آخری حصہ ہے اس کا، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں یہ بات دوبارہ سے دہرائی گئی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس آیت کے آگے بھی فوز العظیم کی بات کی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا جب حاصل ہوتی ہے تو قوانین فطرت کے تحت جو اللہ نے قوانین بنا دیے اس کے مطابق جب کوئی بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور وہاں تو کوئی شکوہ شکایت رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہے رضائے الہی۔ سورہ الفجر کے آخری آیت کے اندر راضیۃً مرضیہ کہا گیا کہ وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، پھر اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، تو پھر انہیں کہا جاتا ہے وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ تو ہو گئی رضا کی بات۔ جب اس رضا پہ ہم راضی ہو جائیں تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، پھر تو جس نفس کو جتنا یہاں قیام کرنا ہے اس کے بعد اس کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے، منتقل ہونا ہے، تو یہ خرابی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو بالکل اسی طرح جیسے سونے کے بعد ایک بندہ جاگ جاتا ہے اور جاگنے کے بعد پھر سو جاتا ہے۔ غیب و شعود میں رد و بدل کا نام موت و حیات کا سلسلہ ہے۔ اب دوسرے لفظ پہ آتے ہیں قضائے الہی سے۔ اردو پنجابی میں جس کو قضا بولا جاتا ہے وہاں اس کو غلطی کے تصور کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس کو ویسا ہی سمجھتے ہیں۔ تو قضائے الہی کا جو معاملہ ہے یہ غلطی پر نہیں ہوتا، جب رضائے الہی پہ نہیں ہوتا تو یہ قضاء کا جو لفظ ہے یہ فیصلہ کرنے کے حوالے سے، جس سے لفظ قاضی بھی بنتا ہے۔ اس کا ریفرنس سورہ البقرہ میں فرمایا گیا کہ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔
ابتدا کرنے والا ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، یہ قضا کی بات ہے۔ دوسرا ریفرنس اس کا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 200، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا، جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ، یعنی وہ ادا کر چکو، تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے آباء کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی اشد ذکر کرنا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی 200 نمبر آیت ہے۔ ڈسپلے میں پوری آیت آپ کو ڈسپلے کر دی جائے گی۔ اب جو لفظ قضا ہے، یہ آرڈر کرنا، فیصلہ کرنا، حکم دینا۔ جب کوئی کریکٹر رضائے الہی کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، تو پھر قضائے الہی وہ فیصلہ آتا ہے کہ جس نفس نے جانا ہے، جس کو جو کمی بیشی جو معاملات بھی ہیں، مشیت الہی اپنے قوانین کے تحت عمل کرتی ہے۔ تو یہ دونوں لفظ عموماً ایک ہی کنسیپٹ میں بولے جاتے ہیں، جبکہ یہ دونوں کا جو بیس ہے وہ الگ ہے، رضائے الہی اور قضائے الہی۔ جب رضائے الہی نہیں ہو سکتی یا نہیں پہنچ پاتا بندہ اس تک، تو پھر اسے وہ فیصلہ سننا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے، وہ قضائے الہی ہوتی ہے۔ تو یہ عموماً فوتگی کے حوالے سے یہ دو الفاظ بولے جاتے تھے۔ ہمارے دوست باسط صاحب نے یہ سوال کیا، ہم ان کے مشکور ہیں، انہوں نے پچھلی ویڈیوز کو غور سے سنا، دیکھا اور یہ سوال ہمیں بھیجا تاکہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم و ادراک کی دولت سے نوازے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔